Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchubatra, Zone Ligate, and today our topic is the 19th century, 1815, 1914, world during the 19th century. For class 10th, subject Social Science branch, History, chapter The Making of a Global World. Dear student, the world changed profoundly in the 19th century. Economic, political, social, culture, and technological factors interact in complex way to transform societies and reshape external relations. Dear students, इस वक्त दुनिया 19th सेंचुरी का दुनिया बच्चों प्रीवियस सेंचुरी से मुख्तलिफ था, क्योंकि 19th सेंचुरी में दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी. यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था, और यूरोप में जो सनती इनकलाब था उसने तेज़ रफ्तार पकड़ रखी थी. उस वजह से यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बनने लगी थी. वहाँ की जो लाइफ थी वो कम्प्लेक्स होने लगी थी, और इन यूरोप का जो इन्हिसार था वो बिज़नेस पर ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते थे कि यूरोप सेंटर में आया था. इस वक्त अमेरिका भी डिस्कवर किया गया था. अमेरिका के साथ भी फ्लो जो ट्रेड का था वो ज़्यादा बढ़ गया था. साथ ही यूरोप के जो ट्रेड लिंक्स एशिया के साथ थे वो भी ज़्यादा बढ़ चुके थे, और साथ ही अफ्रीका भी यूरोप के कंट्रोल में आ चुका था. तो इस वक्त हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो बच्चों 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लो ऑफ ट्रेड 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इसका 19th सेंचुरी में अगर हम ट्रेड का फ्लो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा था. ट्रेड खासकर क्लोथ, वीट और स्पाइसेस का होता था, जो चीज़ें एशिया से यूरोप की तरफ जाती थी. सेकंड फ्लो ऑफ लेबर्स, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई, लोग काम की तलाश में निकले थे. थर्ड हम देखते थे कि कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग डिस्टेंस, सरमायाकारी इस दौर में बहुत ज़्यादा हुई. एशिया में हम देखते हैं, यहाँ पर अपने मुल्क की बात हिंदुस्तान की करेंगे तो यहाँ पर चूँकि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुए थे, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेलवे लाइन्स बिछाई, यहाँ पर जंगलों का सफाया किया गया, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ. एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ, जो यहाँ पर फूड तैयार करते थे उसकी डिमांड थी. सेकंड, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल कॉटन, इंडिगो, इसकी कल्टीवेशन होती थी, जो बरतानिया की सनतों के लिए रॉ माल फराहम करती थी. तो बच्चों बरतानिया जो था ये सेल्फ सफिशेंट था फूड में, लेकिन 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हुई, और शहर जो अर्बन सेंटर से वो एक्सपेंड होने लगी, बढ़ने लगी. तो अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि काफ़ी माइग्रेशन गांव से शहर की तरफ हुई थी. तो इस पॉपुलेशन के लिए गुज़ा तैयार करना ये एक बड़ा चैलेंज था. तो वहाँ पर ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा. तो नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉस कानून लाई, जिसके मुताबिक जो इंपोर्ट था इस पर बैन लगा दी गई कि दूसरे इलाकों से अनाज नहीं मंगवाएंगे. इससे क्या हुआ कि जो फूड आइटम्स थे इनकी जो प्राइस थे वो ज़्यादा बढ़ने लगी. जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसकी डिमांड, उन्होंने आप गवर्नमेंट में प्रेशर बनाना शुरू किया कि जो अपने कानून कॉर्न लॉज बनाए इनको आप इन पर नज़रसानी करें. फूड आइटम्स जो थे इनको एक्सपोर्ट एशिया से किया जाए. तो यहाँ इसके बाद इस कानून को एबॉलिश किया गया, और फूड आइटम्स जो थे वो एशिया से एक्सपोर्ट किए गए. तो इससे क्या हुआ कि जो बरतानिया का खुद का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी मुतासर हुआ इससे, क्योंकि बरतानिया का एग्रीकल्चर सेक्टर एशिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एशिया से सस्ते दामों से जो फूड आइटम्स पहुंचते थे बरतानिया, इससे बरतानिया का खुद का सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी मुतासर हुआ. सेकंड, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप है, रशिया, अमेरिका, एशिया की, इंडिया की बात करें, यहाँ पर जंगलों का बेतहाशा कटाव किया गया. इंडिया में जंगल काटे गए
بہت سارے مقاصد کے لیے. ایک مقصد یہ تھا کہ ان سے ٹمبر حاصل کیا جائے جو شپ بنانے کے کام آتا تھا. سیکنڈ یہ کہ جنگلوں کو یہ وائلڈ سمجھتے تھے, ان پروڈکٹیو سمجھتے تھے. ان کا کٹ آف اس لیے کیا گیا تاکہ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جائے, جس سے گورنمنٹ کو ریونیو زیادہ ملتا تھا. تو اس کے ساتھ ہی بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ مائیگریشن اس دور میں بہت زیادہ ہوئی تھی. مائیگریشن لوگوں نے مائیگریشن کی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 50 ملین پیپل امیگریٹ فرام یورپ ٹو امریکہ اینڈ آسٹریلیا. 19 سینچری میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اگر اوور آل ورلڈ کی بات کریں گے تو 150 ملین لوگوں نے امیگریٹ کیا, مائیگریشن کی. اگر ہم ایشیا افریقہ کی بات کریں گے تو یہاں پر لوگوں کو زبردستی سے خاص کر مزدوروں کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو بیچ دیا جاتا تھا امریکہ, آسٹریلیا یا یورپ, کیونکہ وہاں پر مزدوروں کی زیادہ قلت تھی. وہاں پر ان کو کام میں لگایا جاتا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اس کے ساتھ ہی کیا انویسٹمنٹ بھی, سرمایہ کاری بھی اس دور میں بہت زیادہ ہوئی. جو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ انڈیا میں ریلویز بچھائے گئے. ریلوے یہاں پر لوگوں کے لیے نہیں بلکہ وہ ان کو اپنی مقاصد کے لیے تھے. یہاں پر جو پلانٹیشن ایگریکلچر کو فروغ دیا گیا وہ ہندوستان کے لیے نہیں تھا بلکہ برطانیہ کو خود کے لیے تھا. اس طرح سے دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں بچوں کے جن علاقوں کو اس دور میں 19 سینچری میں کیا ہوا بچوں کہ کولونزم, امپریلزم جسے ہم کہتے ہیں, سامراجت. امپریلزم کیا کہتے ہیں, وین اے پاورفل کنٹری سبجیگیٹس اے ویکر کنٹری اینڈ ایکسپلائٹ اٹس ریسورس فار اٹس اون بینیفٹ. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 19 سینچری میں امپریلزم ایک فیشن بن گیا تھا یورپین پاورز کے لیے, کیونکہ اوورسی کالونیز کو زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنا تاکہ اپنی ملک کی اکانومی کو بڑھایا جائے, اس کو انہینسمنٹ کیا جائے, یہ ایک فیشن بن گیا تھا یورپ کے لیے. تو جن علاقوں کو یورپین پاورز نے اپنے ٹیکنالوجی اور ملٹری مائٹ کے دم پر غلام بنایا تھا, وہاں کے ریسورسوں کو یہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے. اور وہاں کی جو لوکل اکانومی تھی جس کے دم پر وہاں کے لوگ جو گزر بسر کر رہے تھے اس کو یہ ڈسٹروائے کرتے تھے تاکہ ان کو وہاں پر اپنی منمانی کرنے کا موقع ملے اور ان کو وہاں پر مزدور ملے. یہاں پر بچوں ہم بات کریں کہ جو امپریلزم تھا, یورپین امپریلزم, اس کو فروغ دیا ٹیکنالوجی نے. رول آف ٹیکنالوجی کا اس میں اہم کردار تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے, سٹیم شپس, ٹیلی گراف. سٹیم شپ سے کیا ہوا کہ جو سفر پہلے مہینوں لگتے تھے وہ اب ہفتوں میں ہونے لگا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے جو موومنٹ ہوتا تھا گڈس یا لوگوں کی, اس کو یورپ تک پہنچانے میں مہینے لگتے تھے, اب وہ ہفتوں میں ہونے لگا. اس سے کیا ہوا کہ یورپین ممالک یورپ سے جب نکلتے تھے تو وہ انڈیا یا دوسرے ایشین کنٹریز یا افریقہ میں تیزی کے ساتھ ان کی جو موومنٹ رہی, تو اس وجہ سے بھی انہوں نے زیادہ سے زیادہ علاقوں کو اپنے قبضے میں کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بچوں ریلوے لگانے سے امپریلزم کے حوصلے زیادہ بڑھنے لگے, کیونکہ ان کو جو خام مال ان کے انڈسٹریز کے لیے جو تھا وہ نکالتے تھے, بعد میں وہ یورپ پہنچا دیا جاتا تھا. اور وہاں سے جو فنشڈ گڈس آتے تھے ان کو ایشیا افریقہ کے مارکیٹوں میں پہنچاتے تھے. تو اس طرح سے ڈبل سائڈ میں یہ نفع یہ کماتے تھے. تو ساتھ ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچوں کہ جو کولونزم جو دور تھا, خاص کر ایشیا میں تو انہوں نے پیر بسائے تھے. اب افریقہ میں چونکہ افریقہ ان کی نظر سے اوجھل تھا. اگر ہم یہاں پر بات کریں گے 16 سینچری تک افریقہ ان سے اوجھل تھا. تو ان کی خاص کر کوسٹل ایریاز کے بارے میں افریقہ
کی انفارمیشن یورپین کنٹریز کو. تو اس کے بعد 19 سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا افریقہ ڈیوائڈ کیا گیا تھا یورپین پاورز میں. تو افریقہ کے چونکہ افریقہ میں واسٹ لینڈ ان کو ملا, وہاں کے بے پناہ ریسورس جو تھے ان کا استعمال یورپین نے اپنے لیے کیا, خاص کر جو منرل ویلتھ افریقہ کی تھی. افریقہ کی جو اکانومی تھی بچوں, میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اس کو ڈسٹروائے کیا گیا تھا. افریقہ کا انحصار زیادہ کیٹل ریئرنگ پر تھا. وہاں پر ایک بیماری پھوٹ پڑی جسے ہم رنڈر پیسٹ کہتے تھے, جس سے وہاں کے جو کیٹلس تھے ان میں بیماری لگی, وہ ان کا سفایا ہوا, 90% سفایا ہوا. جو لوگ اس پر انحصار کرتے تھے اب وہ مجبور ہو گئے دوسرے کام کے لیے. تو اس کا کام بعد میں وہ شکار ہوئے امپریلزم کنٹریز کا. ہم دیکھتے ہیں کہ فلیش سلیو ٹریڈ چونکہ افریقہ سے شروع کیا گیا, وہاں پر کافی مزدوروں کو زبردستی پکڑ کر امریکہ لیا گیا تھا, کیونکہ امریکہ میں مزدوروں کی مانگ زیادہ بڑھ گئی تھی. تو یہاں پر غرض یہ ہے کہ افریقہ میں داخل جب امپریلسٹ کنٹریز ہوئی تو وہاں پر کی جو لوکل اکانومی تھی اس کو ختم کیا گیا, اس کو ڈسٹرائے کیا گیا بہت سارے حربوں سے. بعد میں وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا. یہی کام انہوں نے ہر ایک کنٹری میں کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 19 سینچری میں دنیا جو تھی ایک نئی دور شروع ہو گئی تھی, جس دور کو ہم کولونزم کہتے ہیں, جس سے بچوں دنیا کے جو ممالک تھے, ریسورس تھے, وہ کنٹرول میں آ چکے تھے کن کے, یورپ کے, اور یورپ نے ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ.